ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید کے ہمارے اس پروگرام میں آج 7واں پارہ پیش خدمت ہے۔ سورہ مائدہ کا مطالعہ چل رہا ہے۔ 7ویں پارے کا آغاز جو ہے ایک واقعے سے ہوتا ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پڑھ کے سنایا تو قرآن کی آیات سن کے ان کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو قرآن اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا، جب انہوں نے وہ سنا، یعنی اس وفد نے، تو آپ ان کی آنکھیں دیکھ رہے تھے کہ وہ آنسوؤں سے بہہ رہی تھی، کیونکہ انہوں نے حق بات کو پہچان لیا تھا، اور وہ یہ پکار اٹھے ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع شاہدین، ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ آج بھی آپ دیکھیں بہت سے غیر مسلم آپ نے دیکھے ہوں گے، یوٹیوب پہ آپ کو ایسی ویڈیوز مل جائیں گی کہ قرآن سنتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ قرآن ہر اس بندے پہ اثر کرتا ہے کہ جو نرم دل ہے۔ جیسے نرم زمین ہوتی ہے، آپ اس میں بیج بو دیں تو وہ پھل پھول، اناج اور غلہ آپ کو واپس کرے گی۔ اسی طرح سے جس کے دل کی زمین نرم ہے، یعنی جو بندہ نرم دل ہے، قرآن جب اس کے اوپر پڑھا جاتا ہے تو وہ اس کے اثر کو قبول کرتا ہے، وہ قرآن کی کو ایبزارب کرتا ہے، وحی کے اثرات کو ایبزارب کرتا ہے، اور پھر اس کے وجود پہ اس کا اثر ہمیں نظر آتا ہے۔ ہاں، جس کا دل سخت ہے، جیسے حدیث میں بھی ہے کہ لوگوں کے دل جو ہے وہ زمین کی مانند ہے، کسی کا دل جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی کی طرح سخت ہے، چٹان کی طرح سخت ہے۔ اب اس پہ بارش ہوتی رہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہاں آپ بیج بھی بکھیر کے آ جائیں کوئی فصل نہیں ہوگی گی۔ یہی معاملہ جو ہے وہ ایسے انسان کا بھی ہے جس کا دل سخت ہو چکا ہو کہ اس پہ قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جیسے ایک فوم ہے، اس کے اوپر پانی کے 2 قطرے ڈالیں تو اس کو ایبزارب کر لیتا ہے۔ ایک لوہا ہے، آئرن کا پیس ہے، اس کے اوپر آپ پانی کی بالٹیاں انڈیل دیں تو وہ پانی کو ایبزارب نہیں کرے گا۔ تو سخت دل کبھی بھی وحی، قرآن، اس کے اثرات کو ایبزارب نہیں کرتا، نرم دل ایبزارب کر لیتا ہے۔ تو ہمیں ریسیپٹو موڈ میں جانا ہے۔ ریسیپٹو موڈ میں ہم کب جائیں گے؟ جب ہمارا دل نرم ہوگا۔ تو ہم نے دل کی نرمی کو فوکس کرنا ہے، دل کو نرم بنانا ہے اگر ہم قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے دل سخت ہیں تو قرآن کی 10 گھنٹے کیا روزانہ 12 گھنٹے تفسیر سن لیں، قرآن کی 30 جلدوں میں تفسیر پڑھ لیں، لکھ لیں، قرآن آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں ڈالے گا۔ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا، بہت سے لوگ جو ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں ان کو فرق پڑ جاتا ہے۔ تو یہ فرق کہاں پہ ہے؟ یہ اندر ہے۔ آپ کے دل کی زمین تیار نہیں ہے، اس میں بیج ہی نہیں بویا گیا۔ تو قرآن وہی جس کو بارش کے ساتھ قرآن مثال دیتا ہے کہ وہی بارش کی مانند ہے، وہ کیسے جو ہے وہ اثر کرے گی آپ کے دل پہ۔ تو اس لیے دل کی زمین کو نرم بنانا یہ کرنے کا کام ہے تاکہ قرآن ہمارے اوپر اثر کرے۔ اور دل نرم کیسے ہوتا ہے؟ کثرت ذکر سے۔ دل نرم کیسے ہوتا ہے؟ خدمت خلق سے۔ جو بندہ خدمت خلق کا کام کرتا ہے اس کے دل میں نرمی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو نرمی سے محروم کر دیا گیا اسے ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ نرمی بہت بڑی خیر ہے، دل کی نرمی بہت بڑی خیر ہے، اور دل کی سختی بہت بڑا شر ہے، بہت بڑا شر ہے۔ نیکسٹ آیات میں شراب اور جوئے 2 گناہوں کی ممانعت ہے۔ کہا گیا کہ اہل ایمان شراب، جوا، والانصاب اور استھان، بتوں کے سامنے بڑے سے پتھر جو ہے وہ نصب ہوتے تھے جس پہ آ کے وہ نذرانے، حلوے مانڈے رکھتے تھے جو بت کو انہوں نے پیش کرنے ہوتے تھے، اس کو استھان کہا گیا۔ عام طور پہ ترجمے میں یہ لفظ لکھا ہوتا ہے قرآن مجید کے اردو ترجمے میں، لیکن پرانی اردو ہے، زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ آج دیکھ لیں جیسے مزاروں کے اوپر چبوترے بنے ہوتے ہیں، لوگ وہاں جا کے دیے جلاتے ہیں، جو بھی حلوے مانڈے ہوتے ہیں وہ جہاں سائیڈ میں جا کے رکھ آتے ہیں، تو یہ بیسیکلی استھان ہے۔ والازلام،
اور پانسے کے تیر بتوں کے سامنے پڑے ہوتے تھے جس میں نام اور لا، یس اینڈ نو لکھا ہوتا تھا. جب کوئی سفر کرنا ہوتا تھا وہ تیر پھینک کے فال معلوم کرتے تھے. فرمایا کہ رجس من عمل شیطان، یہ شیطانی کام ہے، گندگی ہے، نجاست ہے. فاجتنبوہ، اس سے بچ کے رہو، اس سے دور رہو. شراب ہے، جوا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے یہ جو حلوے مانڈے ہیں، چاہے وہ بتوں کے سامنے پڑے ہوں چاہے وہ قبروں پہ ہو، وہی جو ہندوستان میں بتوں کے نام پہ ہو رہا ہے وہی یہاں پہ جو ہے وہ مزاروں اور قبروں کے نام پہ ہو رہا ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. وہاں وہ کیا کر رہے ہیں کہ دودھ جو ہے اس کو ضائع کر رہے ہیں، دریا کے اندر بہا رہے ہیں. غریب کو صاف پینے کا پانی میسر نہیں اور وہاں بتوں کے نام پہ دودھ جو ہے وہ دریا میں بہایا جا رہا ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ جانور کا پیشاب پیا جا رہا ہے. برکت اور تقدس کے نام پہ دودھ بہایا جا رہا ہے اور پیشاب پیا جا رہا ہے. یہ صورتحال ہے. اور یہاں پہ بھی آپ کو یہی صورتحال نظر آئے گی کہ لوگ جو ہے وہ نذرانے قبروں کے اوپر اور اسی طرح سے جو ہے وہ مزاروں کے اوپر اس کو ضائع کر رہے ہیں، اور جو نجاستیں ہیں اور گندگیاں ہیں وہ اٹھا اٹھا کے اپنے جسم پہ مل رہے ہیں تقدس اور برکت کے نام پہ. فرمایا کہ یہ جو جوا ہے، جو شراب ہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے اندر بغض، نفرت، عداوت ڈال دیں. دیکھیں جب جوا کھیلیں گے تو جو ہارے گا تو ظاہر بات ہے وہ جیتنے والے سے حسد ہی کرے گا، اور کیا کرے گا. جو لاٹری ہار جاتا ہے، اب تو جوئے کی بہت سی صورتیں آپ کو نظر آ جاتی ہیں. کرکٹ کے اوپر جوا لگتا ہے، سپورٹس کے اوپر اتنا جوا لگتا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو بلیئرڈ اور سنوکر کھیل رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر جوا لگایا جاتا ہے. تو جوئے کے اندر کیا ہے، جو ہارنے والا ہے وہ نفرت کرتا ہے جیتنے والے سے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ خواہ مخواہ جو ہے نا وہ کسی جائز طریقے سے تو مجھ سے لے نہیں رہا، بس اتفاق اور چانس سے لے رہا ہے، تو وہ اس کو ہضم نہیں ہوتا. اور بعض اوقات یہ جو جواری ہوتے ہیں آپس میں لڑ پڑتے ہیں، آپس میں بعض اوقات کیا اکثر و بیشتر لڑ پڑتے ہیں اور قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے. اور دوسرا کیا، وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، جوا اور شراب دونوں تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دیتے ہیں، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے بھی روک دیتے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صرف جوا اور یہ نہیں، شراب نہیں، بلکہ ہر وہ چیز، ہر وہ سپورٹ جو آپ کو اللہ کے راستے سے، نماز سے غافل کر دے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ سپورٹ ٹھیک نہیں ہے، وہ کھیل ٹھیک نہیں ہے. یا کوئی جائز کھیل بھی ہے، اگر آپ اس میں اتنے مگن ہو جائیں کہ نماز سے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں تو پھر وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے. تو آخر میں کیا کہا گیا، فَهَلْ أَنْتُم مُنْتَهُونَ، باز آتے ہو کہ نہیں؟ باز آ جاؤ، اسی میں تمہارا بھلا ہے. نیکسٹ آیات میں حالت احرام کی پابندیاں بیان کی گئی. پوری عرب دنیا سے قافلے آتے تھے. بیت اللہ جو ہے وہ اس وقت ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کی حیثیت بھی رکھتا تھا. وہاں آ کے وہ حج اور عمرے کی عبادت وہ تو کرتے ہی تھے، ساتھ میں تجارت بھی کر لیتے تھے. تو کچھ سمندر کے راستے بھی آتے تھے. تو یہ کہا گیا کہ جو سمندر کا شکار ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، یعنی حالت احرام میں احرام باندھ کے سفر کرتے تھے. تو حالت احرام کی پابندیاں تو ہیں، لیکن اگر سمندری راستے سے آ رہے ہو تو پھر سمندر کا شکار، مچھلی وغیرہ تمہارے لیے جائز ہے. لیکن وحرم علیکم صید البر، خشکی کا جو شکار ہے نا وہ تمہارے لیے کیا ہے، وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے. خشکی کے راستے اگر تم آ رہے ہو، اب راستے میں نیل گائے ہے، ہرن ہے، ہرن جو ہے وہ سامنے چوکڑیاں بھرتے ہوئے جا رہا ہے. اب آپ حالت احرام میں اس کو پکڑ بھی سکتے ہیں، ہاتھ میں تیر بھی ہے، تیر مار کے گرا سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کرنا، یہ کام آپ نے نہیں کرنا. یہ بات کہی جا رہی ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، الذی الیہ تحشرون، اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، آزمائش ہے، زندگی کل کی کل کیا ہے، آزمائش ہے. تو حالت احرام کی پابندیوں کا ذکر ہے. یہ پابندیاں بھی بیسیکلی کیا ہیں، تربیت ہے، ٹریننگ ہے. دین اسلام میں ہر حکم اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، وزڈم ہے. تو حالت احرام کی پابندیاں یہ تمہاری ٹریننگ، تربیت ہو رہی ہے کہ حرام سے تم نے بچنا ہے. نیکسٹ آیات میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو کثرت سوال ہے، بہت زیادہ سوالات، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. خاص طور پہ اس وقت جب کہ وحی نازل ہو رہی تھی، اس وقت تو یہ بھی اندیشہ تھا کہ سوال کیا جاتا، وحی نازل ہو جاتی، شریعت بن جاتا، رہتی دنیا تک لوگ
لوگوں کو اس کی پابندی کرنی پڑتی. ایک آدمی کے سوال کی وجہ سے ایک حکم نازل ہو جاتا اور لوگوں کے لیے وہ پابندی لازم ہو جاتی. تو اس لیے کہا گیا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اہل ایمان زیادہ سوال نہ کرو، اگر تمہیں اس کا جواب مل جائے تو پھر تمہیں برا لگے گا. تو کثرت سوال کو پسند نہیں کیا گیا. بعض اوقات انسان کو خاموشی سے بھی سیکھنا چاہیے. صحیح بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کی 10 گھنٹے کی تقریر آپ کو وہ نہیں سمجھاتی، یا آپ کی لرننگ اس سے وہ نہیں ہوتی جو اگلے کی 10 منٹ کی خاموشی سے آپ کی ہو جاتی ہے. بعض اوقات ایک بندے کو آپ بہت زیادہ اس کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، اور وہ بھی جواب میں چڑھائی کرے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، وہ خاموش ہو جائے گا، آپ کو بہت کچھ سمجھا دے گا اپنی خاموشی سے. تو ضروری نہیں انسان سوال سے سمجھے، بعض اوقات اگلے کی خاموشی سے بھی آپ کو سمجھنا چاہیے، اس سے بھی آپ کی لرننگ ہونی چاہیے. تو یہاں پہ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم اس وقت سوال کرو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تمہارے لیے ظاہر کر دیا جائے، یعنی اس کا جواب تمہیں دے دیا جائے، تو پھر اس کا جواب جب آئے گا تو عمل کرنا پڑے گا تو پھر مشکل لگے گا. عف اللہ عنہ، بہت ساری چیزوں سے اللہ نے درگزر کر دیا. اللہ بھولا نہیں ہے، اللہ نے معاف رکھا ہوا ہے ان کو، اللہ نے درگزر کر دیا. تو بس ٹھیک ہے، تم بھی چھوڑ دو اس کو. اس لیے ہمارے یہاں ایک اصطلاح ہے معفو عنہ، اللہ نے اسے درگزر کیا ہے. خواہ مخواہ کیوں پوچھ کے اپنے لیے مصیبتیں پیدا کرتے ہو، مشکلات پیدا کرتے ہو. تو کہا گیا کہ پچھلی قوموں کی بھی حالت یہی تھی کہ وہ بھی بڑے سوال کرتے تھے، یعنی بنی اسرائیل جب جوابات نازل ہوتے تھے تو عمل نہیں کرتے تھے. یعنی یہ ایک ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے. سوال بہت زیادہ کرنا ہے، کچھ بحثیاں 5-5 6 گھنٹے لگے ہی ہیں بس بحث کرنے میں، عمل کخ نہیں کرنا. تو کثرت سوال بیسیکلی بد عملی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو جو ہے وہ زیادہ سوالات میں نہیں پڑنا چاہیے، بس ضروری سوال کر لیا بس کر لیا، ورنہ تو یہ ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو جائے گا. بس پوچھنے پوچھانے میں جو ہے وہ انسان لگا رہتا ہے، بس یہ نہیں کرنا چاہیے. نیکسٹ آیات میں کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ان کے حواریین یعنی ان کے اصحاب کا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریون نے حضرت عیسیٰ سے مطالبہ کیا، یعنی ان کے صحابہ نے، کہ کیا آپ اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ آسمان سے ایک دسترخوان اترے، آسمان سے کھانا آئے ہمارے لیے، ہم اس کو دیکھیں تو ہمارا یقین جو ہے وہ بڑھ جائے کہ آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں. تو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اللہ کا کام ہے تمہاری آزمائش کرنا، تم اللہ کی آزمائش میں لگ گئے ہو. یعنی اللہ نے تمہیں بنایا ہے کہ تمہارا امتحان کرنا ہے، تمہارا ٹیسٹ ہو رہا ہے. تم نے خدا کو اپنے کٹہرے میں کھڑا کر لیا ہے، خدا سے پوچھی جا رہے ہو اچھا اگر خدا ہمیں یہ دکھا دے تو ٹھیک ہے ہم مان لیں گے، یہ دکھا دے تو ہم مان لیں گے. تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ خدا امتحان دینے کے لیے آیا ہوا ہے تمہارے سامنے، تم خدا کا انٹرویو لینا شروع ہو گئے ہو. یعنی جس کو تم انٹرویو دینے آئے ہو اس کا انٹرویو لینا شروع کر دو گے تو اس کو غصہ نہیں آئے گا تو کیا کرے گا؟ تو یہی معاملہ ہے. بعض قوموں نے یہی کام اپنے رسولوں کے ساتھ کیا کہ اچھا ہمیں یہ دکھا دو، ہمیں وہ کر دو. بھائی خدا تمہاری فرمائشیں پورے کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، خدا نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہارا خدا کریٹر ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اس نے کہا ہے کہ تمہارا امتحان ہے، اس میں کامیاب ہو کے دکھا دو. نہیں دکھاتے تو جاؤ جا کے کرو. پھر اس نے بتا دیا میں نپٹ لوں گا. اب وہ تمہارے سوالات کے جوابات دینا شروع کر دے، تم یہ چاہتے ہو. عجیب آدمی ہو. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں بھی ایتھیسٹ یا ملحد یہی کام کرتے ہیں، خدا کو کٹہرے میں کھڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں، خدا کا انٹرویو لینا شروع کر دیتے ہیں. بھائی وہ خدا ہے، وہ خود ہی تم سے پوچھ لے گا، نپٹ لے گا تم سے. اس کے پاس پہنچو تو صحیح. خدا نے تمہیں پیدا کیا، تم اس کی مخلوق ہو، تمہارا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ تم اس طرح کے سوالات کرو، یہ کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں، خدا یہ کیوں نہیں کرتا، وہ کیوں نہیں کرتا. وہ ابھی تم سے پوچھ رہا ہے، تم کمرہ امتحان میں ہو، خدا کمرہ امتحان میں نہیں ہے. نیکسٹ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو اس کا ایک جواب دیا، جو وہ اس خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی میریکل دکھا دیں یہ وہ تو ہمارے ایمان میں بڑا اضافہ ہو جائے گا. جیسے آج کل کے بھی ملحدین اس قسم کے مطالبے کرتے ہیں، ہمیں خدا ہمیں دکھا کیوں نہیں دیتا، کچھ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. تو قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین. اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں آسمان سے وہ دسترخوان جنت سے کھانا اتر آئے گا، تم کھا بھی لو گے، لیکن اس کے بعد پھر جو کفر کرے گا نا تو اس کو میں وہ عذاب دوں گا جو دنیا والوں میں نے کسی کو نہیں دیا ہوگا. یعنی اتنا کچھ دیکھنے کے بعد ٹھیک ہے مطالبہ اللہ پورا کر دے گا، پھر اگر تم نے چون چراں کی
تو پھر میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اتنی سری آیات کی نشانی دیکھنے کے بعد، اتنا سری معجزہ میریکل دیکھنے کے بعد، تو اب یہی معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نشانی تو دکھا دیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نشانی دکھا دیتے ہیں نا، تو پھر اس کے بعد عذاب آتا ہے، عذاب استیصال. اگر قوم ایمان نہ لے کے آئے تو قوم ملیہ میٹ کر دی جاتی ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے. نیکسٹ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت والے دن اللہ سے جو مکالمہ ہے، بہت سارے نبیوں کے مکالمے ہوں گے قیامت والے دن جن کو قرآن نقل کرتا ہے. تو حضرت عیسیٰ کا جو مکالمہ ہوگا علیہ السلام، اس کا تذکرہ قرآن نے کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے کہا تھا ان سے، کرسچین سے، کہ مجھے معبود بنا لو، میری ماں کو بھی جو ہے وہ معبود بنا لو، اس کی بھی عبادت شروع کر دو، حضرت مریم کی، کیا آپ نے کہا تھا؟ قال سبحانک، تو عیسیٰ کہیں گے یا اللہ آپ پاک ہیں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے یہ کہنے کا حق ہی نہیں ہے، تو میں کیسے ان کو کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت شروع کر دو، مجھے اللہ کا بیٹا بنا لو. ان کنت قلت فقد علمت، یا اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا. تعلم ما فی نفسی، آپ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے دل میں کیا ہے، میرے تو دل میں بھی ارادہ نہیں ہے اس کا. ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، آپ تو غیب کی باتیں بھی جانتے ہیں. یہ صرف حضرت عیسیٰ نہیں کہیں گے، اس لیے ہم نے کہا کہ قرآن کو ایک زندہ کتاب کی طرح پڑھیں. صرف یہ مت سمجھے کہ پچھلی قوم، پچھلے نبی کا قصہ ہے. آج کل کے حالات میں اس سے رہنمائی لیں. ہر وہ پیر، ہر وہ فقیر، ہر وہ بزرگ، ہر وہ گدی نشین، ہر وہ صاحب قبر، ہر وہ نبی جس کو پوجا جا رہا ہے، جس کے بازار پہ جا کے جو ہے وہ سجدے ہو رہے ہیں، جس کی قبر کے طواف ہو رہے ہیں، جس کو پکارا جا رہا ہے، جس سے استغاثہ ہو رہا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے. شاہ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ ہیں، ان سے پوچھا جائے گا آپ نے کہا تھا ان کو، غنیت و طالبین میں آپ لکھ گئے تھے کہ آپ کو پکاریں، قبر پہ آ کے آپ کی سجدہ کریں، آپ سے استغاثہ کریں، آپ کے وسیلے سے دعا، آپ نے کہا تھا. کہیں گے یا اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا. اللہ میں نے تو نہیں کہا تھا. ان کی تحریریں موجود ہیں، کسی تحریر میں دکھا دیں. تو یہ ہر وہ بندہ کہے گا. وہ تو بری و ذمہ ہو جائیں گے جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو یہ کہہ کے بری و ذمہ ہو جائیں گے. پیچھے کون پکڑا جائے گا؟ وہ جو اپنی طرف سے یہ سارے کام کر رہے تھے. اس بات کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ سورہ انعام کا مطالعہ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. ابھی تک ہم نے جو صورتیں پڑھی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اس کے بعد سورہ نساء، سورہ مائدہ، 7ویں پارے کا آغاز ہو چکا ہے. تو یہ 4 صورتیں بہت لمبی اور طویل صورتیں ہیں، اور یہ مدنی صورتیں ہیں. اور مدنی صورتوں میں زیادہ تر ہمیں احکامات نظر آتے ہیں، شریعت کا بیان نظر آتا ہے. اب سورہ انعام ہے اور اس کے بعد سورہ اعراف ہے، 2 صورتیں، یہ بھی لمبی صورتیں ہیں. یہ مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں کے جو بڑے مضامین ہیں ان میں ایک تو توحید ہے، دوسرا رسالت، رسولوں پہ ایمان لاؤ، رسولوں کی اطاعت کرو، اور تیسرا بڑا مضمون آخرت کا بیان ہے. تو سورہ انعام کے شروع میں ہی مکی صورتوں کا ایک بڑا مضمون رسالت کے ضمن میں، رسالت کے مضمون کے ضمن میں، کہ جو قومیں ہوتی تھیں وہ اپنے رسولوں سے مطالبہ کرتی تھیں ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، اگر آپ ہمیں معجزہ دکھا دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے. پچھلی قوموں میں انبیاء نے معجزات دکھائے، قرآن نے تذکرہ کیا. حضرت صالح علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی قوم کو معجزہ دکھایا کہ سامنے چٹان سے ایک اونٹنی نکل آئی، اور وہ بھی گھابن اونٹنی تھی. قوم پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، عصا پھینکتے تھے، اژدہا بن جاتا تھا، اپنا ہاتھ بغل کے اندر ڈال کے باہر نکالتے تھے، روشن ہوتا تھا. بہت نبیوں نے معجزات دکھائے، لیکن کوئی بھی قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ انہوں نے معجزات کی تعویل کرنا شروع کر دی کہ یہ معاذ اللہ ہماری آنکھوں کے اوپر بندش ہو گئی ہے، جادو کر دیا انہوں نے. تو جس نے نہیں ماننا ہوتا اس کو آپ جو مرضی دکھا دیں، اس نے نہیں ماننا. آج کا بھی ایتھیسٹ وہ کہتا ہے کہ جی یہ دکھا دیں، وہ دکھا دیں، آپ اس کو دکھا دیں، اس نے نہیں ماننا. جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا. جس کے اندر ڈٹائی ہے اس نے نہیں ماننا، ماننا ہی نہیں ہے، اس نے تعویلیں کرنی ہیں. وہ دیکھ لے گا، وہ کہتے تھے جادو ہو گیا، یہ کہہ دیں گے ہیلوسینیشن ہے، ہیلوسینیشن ہے، دیکھنے کے بعد بھی یہی کہیں گے. تو یہ معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہتے تھے مشرکین مکہ، آپ ہمیں یہ دکھا دے، وہ دکھا دے، ہم ایمان لے آئیں گے. تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُّوا بِأَيْدِيهِمْ، اگر ہم آسمان سے کتاب نازل کریں،
ان کے سامنے یہ قرآن نازل ہو، آسمان سے نیچے اتر رہا ہے، صفحات میں لکھا ہوا ہے، یہ اس کو ٹچ بھی کریں، ٹچ بھی کر دیں گے، پھر بھی کیا کہیں گے؟ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اس کے بعد کہیں جادو ہے، جادو ہے، جادو سے دکھایا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ پہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا؟ آپ کے دائیں بائیں کوئی فرشتے ہوتے، ہم فرشتوں کو دیکھتے، ہم ایمان لے آتے۔ تو آپ ان کو کہہ دیں وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، دیکھو فرشتہ اگر ہم نے نازل کرنا ہے نا، تو فرشتہ تو پھر جب نازل ہوتا ہے نا تو وہ پھر معاملہ ختم۔ فرشتہ تو پھر ہر جبریل آتے ہیں بالکل آتے ہیں، قوموں کے اوپر آتے رہے، عذاب لے کے آتے ہیں۔ پھر فرشتہ دیکھنے کا بھی شوق تمہارا پورا ہو جائے گا، لیکن جب وہ آئے گا نا پھر وہ عذاب لے کے آئے گا، پھر تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، شکر کرو فرشتہ نہیں آ رہا، ایمان لے کے آؤ بس، اللہ نے تمہارا امتحان لیا، اس امتحان میں پورے اتر کے دکھاؤ، اگر نہیں پورے اتر رہے تو پھر تم ناکام ہو، تم سکسیسفل نہیں ہو، تم ناکام ہو، اور تمہیں اس ناکامی کی سزا ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو تمہارا کریٹر ہے اگر وہ ہے تو وہ ہے، تو اس نے یہ فیصلہ کیا۔ تم کون ہوتے ہو؟ تم نے اگر ایک روبوٹ بنایا اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے، اب وہ روبوٹ تم پہ اعتراض کر سکتا ہے کہ میرے اندر یہ پروگرام کیوں فیڈ کیا ہے؟ اس کو کیا حق پہنچتا ہے؟ تم یہی کہو گے میں تمہارا کریٹر ہوں، جیسی مرضی تمہاری پروگرامنگ کروں۔ جو مشین لرننگ ہے اس کے کیا پرنسپلز ہونے چاہیے؟ ظاہری بات ہے کہ تم ڈیزائنر ہو، تم نہیں طے کرنا ہے۔ انسان بھی ایک مشین ہے، جس نے اس مشین کو بنایا ہے وہ بہتر جانتا ہے، اس کو پتہ ہے، تم اس سے کوشچن نہیں کر سکتے، جیسے روبوٹ تم سے کوشچن نہیں کر سکتا۔ نیکسٹ آیات میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نفع اور نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، دیکھو اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اللہ تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، یعنی جو تکلیف آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی خیر دینا چاہے اس کو بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ تو کوئی خیر مل رہا ہے تو اللہ کی اجازت سے مل رہا ہے، تمہیں نظر آ رہا ہے کہ دنیا کے حالات کی وجہ سے مل رہا ہے، فلاں وجہ سے مل رہا ہے، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا تو مجھے جاب مل گئی، اللہ کی وجہ سے مل رہا ہے۔ فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا تو میرے ساتھ یہ ہو گیا، بھائی اللہ کی اجازت تھی تو اس نے یہ کیا، ٹھیک ہے کیا اسی نے ہے، کیا اس نے، لیکن اللہ نے الاؤ کیا۔ اللہ نے کیوں الاؤ کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ دنیا آزمائش کے اصول پہ بنائی ہے، جو کر رہا ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، ظالم بھی آزمائش میں ہے، مظلوم بھی آزمائش میں ہے۔ ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو، بالکل تم نے کھڑا ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ ظلم تو ہوا ہے، تو کہا گیا کہ یہ ظلم بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ یہاں تو ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے، اس سے بدلہ لینا ہے، بالکل لینا ہے، آخرت میں تمہارے لیے اجر بھی ہے، جو تمہارے ساتھ زیادتی ہے اس پہ تمہارے لیے آخرت میں اجر بھی ہے۔ تو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا، بس یہ تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جب یہ عقیدہ ہو جائے گا زندگی آسان ہو جائے گی۔ اب بہت زیادہ کوڑنا جو ہے نا اس بات پہ چھوڑ دو کہ اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا وہ کر، ٹھیک ہے اس نے کیا ہے، جب اس کو ذہن پہ سوار کر لو گے تو ایسے مینٹل النس کا شکار ہو جاؤ گے کہ بستر سے نہیں اٹھ پاؤ گے۔ اس کو اپنے لیے پین نہ بناؤ، اس نے کیا ٹھیک ہے کیا، اس کو دماغ پہ سوار نہ کرو، اور پھر یہی عقیدہ ہے جو آپ کے کام آئے گا۔ بھائی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، آخرت میں اجر ملے گا۔ اس نے کیا سو کیا، وہ کر کے وہ تو بدنام ہو چکا، وہ تو گناہ کما چکا، وہ تو اپنی آخرت برباد کر چکا، اس کی آزمائش ہو گئی، وہ ناکام ہو گیا، وہ اپنے ٹیسٹ میں امتحان میں ناکام ہو گیا تمہارے ساتھ ایسا کر کے۔ اب تم ناکام نہ ہو، تم نے صبر کرنا ہے۔ نیکسٹ آیات میں یہ بات کہی گئی کہ جو مشرک ہیں قیامت والے دن اللہ کے ساتھ جن کو وہ شریک ٹھہراتے تھے، جن کو اللہ کا پارٹنر بناتے تھے، وہ ان سے گم ہو جائیں گے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جس دن ہم ان کو جمع کریں گے، پھر جو لوگ شرک کرتے تھے ان کو کہا جائے گا این شرکاءکم، کہاں ہیں وہ جن کے بارے میں تمہیں گمان تھا کہ یہ اللہ کے پارٹنرز ہیں، یہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں تمہیں قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، کہاں ہیں وہ جن کے بارے میں تمہارے جھوٹے گمان تھے کہ تم ان کی وجہ سے چھوٹ جاؤ گے، ان کی سفارش کی وجہ سے۔
جیسے ہمارے یہاں امیدیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، فلاں صاحب کی بیعت کر لی بس وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، فلاں گدی سے ہم وابستہ ہو گئے، فلاں سے ہماری نسبت ہو گئی تو بس ہماری جنت پکی ہو گئی۔ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین۔ پارٹنرز تو ان کو نظر ہی نہیں آئیں گے، وہ تو ظاہری بات ہے ان کی کیا مدد کریں گے اللہ کے مقابلے میں، وہ تو اللہ کی اجازت ہوگی کسی کو تو وہ کوئی شفاعت کرے گا، اور جس کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے تو اس کے بارے میں شفاعت کرے گا، ورنہ تو کون اللہ کے سامنے کلام کرنے کی جرت کرے گا۔ تو اب وہ کیا کہ وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں، ہم نے تو کسی کو آپ کا پارٹنر ٹھہرایا ہی نہیں، ہم نے تو کوئی استغاثہ کیا ہی نہیں، ہم نے تو آپ کے علاوہ کسی سے مانگا ہی نہیں کبھی۔ انکار کر دیں گے، ٹوٹلی انکار کر دیں گے، تو قیامت والے دن اپنے شرک سے منکر ہو جائیں گے۔ نیکسٹ آیات میں پھر وہی بات جو کہ مشرکین بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے، کوئی آپ ہمیں معجزہ دکھا دیں اور یہ دکھا دیں وہ دکھا دیں ہم مان لیتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے کہتے ہیں کہ لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ تو آپ انہیں کہہ دیں، کیا انہیں کہیں؟ ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، اللہ تعالیٰ آیات نازل کر سکتا ہے، معجزات نازل کر سکتا ہے، نشانیاں نازل کر سکتا ہے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن تمہیں اکثر کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، سمجھنے ہی نہیں نہ چاہتے۔ آیت نازل ہو گئی تو پھر اس کے بعد انکار کی گنجائش نہیں ہے، انکار کا مطلب کیا؟ عذاب، اور نبی نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر ابھی عذاب آئے، نبی یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں مہلت ملی رہے، ہو سکتا ہے تم نہ صحیح تمہاری آئندہ آنے والی نسلوں میں کوئی ایمان لے آئے، اور ایسا ہوا ہے، پھر آئندہ آنے والی نسلیں ایمان لے آئیں۔ نیکسٹ آیات میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھائی معجزہ نہ دکھانے کی وجہ کیا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا اندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، خزانوں کی چابی ہیں، ولا عالم الغیب، نہ میں نے یہ کہا ہے کہ مجھے غیب کا علم ہے، ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، میری طرف وحی نازل ہوئی ہے، میں خود بھی اس وحی کو فالو کر رہا ہوں، اس کے پیچھے چل رہا ہوں، تم بھی اس وحی کو فالو کرو۔ تو میرا جو دعویٰ ہے، میرا جو کلیم ہے، وہ نبی و رسول ہونے کا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں یہ کہیں کہ میرا جو دعویٰ ہے، میرے دعوے کے مطابق دلیل مانگو، میرا دعویٰ ہے میں نبی ہوں، رسول ہوں۔ نبی رسول کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اس وحی کی میں بھی پیروی کر رہا ہوں، تمہیں بھی اللہ کی وہ وحی، اللہ کا میسج، پیغام پہنچا رہا ہوں جو اللہ اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے، بس۔ تو یہ میرا رول ہے، اس کے حساب سے مجھ سے سوال کر لو۔ میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جو مجھ سے تم ایسی چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہو، میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں، میں جو ہے وہ دنیا کا مالک ہوں، یہ تو میں نے نہیں دعویٰ کیا، یا میں نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا جو تم مجھ سے ایسے سوالات کر رہے ہو کہ آپ یہ کر دیں، آپ وہ کر دیں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون، آپ کہہ دیں کہ دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہے، اندھے مت بنو، بصیرت کے ساتھ سوچو، غور کرو، نبی کیا کہہ رہا ہے، نبی کی دعوت کیا ہے، خواہ مخواہ جو اس کی دعوت ہے اس کو چھوڑ کے اور چیزوں کے پیچھے لگ پڑے ہو۔ جیسے آج بھی کسی دائی کا ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے، اس کو چھوڑ کے آپ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں جو اس کا مقصود ہی نہیں ہے۔ جو اس کی بات ہے، اس کی بات کے اوپر اگر کوئی کویسچن کرنا ہے تو کویسچن کرے، جو اس کے پورے کلام میں، اس کے سیاق و سباق میں نہیں نکل رہا، بس وہ بات لے کے بیٹھ جائیں اور اس کے اوپر طعن و تشنیع کا جو ہے وہ باعث بنا لیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بدقسمتی سے آج بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کسی کے مقصود کلام کو سامنے نہیں رکھا جاتا، منشأ متکلم کو سامنے نہیں رکھا جاتا، اور ادھر ادھر کی باتیں جو ہے وہ اس میں سے نکال کے کھینچ تان کے اس عالم دین یا جو بھی ہے، اسکالر ہے یا دائی ہے، اس کے لیے طعن کا باعث بنا لیا جاتا ہے۔ نیکسٹ آیات میں عذاب الہی کے بارے میں اللہ کی ایک سنت کا بیان ہے، اللہ کے ایک قانون کا بیان ہے۔ قرآن مجید میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ کچھ قوانین ایسے ہیں جو کہ فزیکل لاز ہیں، جو اللہ نے بنائے، دن اور رات کا آنا جانا، یہ سب فزیکل لاز بھی، طبعی قوانین بھی اللہ کے بنائی ہوئی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو مابعد و طبعی قوانین ہیں، سپر نیچرل لاز اور سپر نیچرل لاز، دونوں کا خالق اللہ ہے، دونوں کا کریٹر اللہ ہے۔ تو اللہ کے جو بنائی ہوئی ماوراء طبعی قوانین ہیں، سپر نیچرل لاز ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ کب عذاب بھیجتے ہیں، اس کا کیا قانون ہے، اس کو قرآن نے سنت کے لفظ سے تعبیر کی ہے۔ اللہ کے ایسے قوانین کو جو سپر نیچرل ہیں، قرآن سنن کہتا ہے، اللہ کے طریقے،
تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کی طرف جب ہم رسول بھیجتے تھے تو وہ قومیں اپنے رسولوں پہ ایمان نہیں لاتے تھیں. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، سختی، تنگی، تکلیف، مصیبت ان کے اوپر آ جاتی تھی اجتماعی. اور یہ کس لیے آتی تھی؟ تاکہ وہ گڑ گڑائیں. لعلہم یتضرعون، تکلیف، مصیبت، پین میں انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور نرم دل پھر اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ جو اجتماعی تکلیف آئی ہے، جیسے قوموں کے اوپر عذاب آتے ہیں، شاید وہ اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ کی پکڑ تو نہیں ہے. لیکن جب وہ ہماری طرف سے کوئی عذاب یا پکڑ آتی ہے تو وہ قوم گڑ گڑاتی نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتی، بلکہ ان کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں، اور شیطان ان کے لیے ان کے اعمال کو اور مزین کر دیتا ہے. یہ صورتحال ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ وہ تکلیف اٹھا لیتے ہیں کہ اچھا، جیسے ہمارے ہاں جیسے کرونا وائرس آیا، پوری دنیا جو ہے اس نے اس کی تکلیف کو دیکھا، لیکن اللہ کی طرف رجوع ہوا. معدود چند ایک لوگ اللہ کی طرف رجوع کیا، باقی بحثیت قوم پوری دنیا نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو اٹھا لیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ویکسین کا نتیجہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت بیان کر رہے ہیں. وہ تکلیف، وہ آزمائش اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ کوئی تکلیف آئی تھی، کوئی آزمائش آئی تھی. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اور اللہ تعالیٰ خوب خوشحالی کر دیتے ہیں کہ اب کھل کے کھیلو، خوب موج مستی میں لگ جاؤ. یہاں تک کہ جب وہ خوب خوش ہوتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہوتا ہے، اخذناہم بغتۃ فاذا ھم مبلسون، تو ہم اچانک ان کو پکڑتے ہیں. اچانک خوشحالی میں اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں، اور خوشحالی میں جو پکڑ ہوتی ہے پھر بہت زیادہ ڈپریشن پیدا کرتی ہے. آسمان سے بندہ زمین کے اوپر آ گرتا ہے اور وہ مایوس کے مایوس رہ جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں بھیجتا ہے کہ شاید یہ رجوع کریں، لیکن قومیں رجوع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ وہ آزمائشیں اٹھا لیتے ہیں، خوب خوشحالی دے دیتے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ خوشحالی آ جاتی ہے کہ اب مزید موج مستی میں اللہ سے مزید غافل ہو جاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ہی مرتبہ پکڑے، اور ایسا پکڑے کہ پھر شدید تمہیں تکلیف ہو. تو پھر جب وہ خوب عیاشی اور عیش و عشرت اور آسائش میں ہوتے ہیں تو اچانک آسمان سے زمین پہ آ جاتے ہیں. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کی 3 صورتوں کو بیان کیا اور کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے. ٹھیک ہے، عذاب من فوقکم، اوپر سے عذاب بھیجے، آسمان سے، جیسے پتھروں کی بارش قوم لوط کے اوپر ہوئی. او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے عذاب بھیجے، جیسے زمین پھٹ گئی، شک ہو گئی. قارون کو جیسے زمین میں دھنسا دیا گیا، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا. سیلاب آ گیا، اور کوئی اس قسم کی مصیبت آ گئی، زلزلہ آیا، خسف ہو گیا، سونامی جسے ہم کہتے ہیں، زمین میں دھنس گیا شہروں کے شہر. او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا عذاب کی تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قوم کو ٹکڑوں میں بانٹ دے، سیکٹس بن جائیں، اور ایک سیکٹ دوسروں کو قتل کرنا شروع کر دے، قوم آپس میں لڑ مر گزرے. اور یہی ہو رہا ہے ہمارے اوپر. عذاب کی بدترین صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان سے عذاب نازل کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے پاؤں کے نیچے سے جو ہے وہ کوئی زمین پھاڑنے کی ضرورت نہیں، تم خود ہی ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جاؤ. ایک کو اللہ تعالیٰ دوسرے کے اوپر بطور عذاب مسلط کر دے. ہمارے یہاں ایز اے پاکستانی قوم آپ دیکھیں، اس عذاب کے اندر بدترین صورت ہے جس کے اندر ہم مبتلا ہیں. یہاں صوبائی تقسیم ہے ہمارے یہاں، یہ بلوچی ہے، یہ پنجابی ہے، اور اس کی بنیاد پہ قتل و غارت ہوتی ہے. پنجابی ہے، آپ دیکھیں گے بلوچستان میں گاڑی روکیں گے، پبلک ٹرانسپورٹ دیکھیں گے، اتاریں گے 20-25 لوگ، ہاں ان کے ID کارڈ چیک کریں گے، پنجابی ہیں، کھا گئے، مار دو ان کو سائڈ پہ کر کے. کراچی میں دیکھیں اردو سپیکنگ، نان اردو سپیکنگ، ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارت ہو رہی ہے، کتنے عرصے سے ہو رہی ہے. لسانی بنیادوں پہ تقسیم موجود ہے، پھر مذہبی بنیادوں پہ تقسیم، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ریلیجس سیکٹیرینزم. ٹھیک ہے، شیعہ سنی جو فسادات ہمارے یہاں ہوتے رہے، قتل و غارت ہوتی رہی ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب عذاب الہی کی صورت ہے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو
ہم کیسے اپنی آیات گھما پھرا کے بیان کرتے ہیں. شاید یہ لوگ سمجھے گا وہ جو پڑھے گا اور پڑھ کے پھر غور و فکر کرے گا، وہ سمجھے گا نا کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کیا ہو رہا ہے. ہم تو اس قرآن کو اپنے سے غیر متعلق سمجھے بیٹھے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ اس وقت اگر ہم سے متعلق ہے تو یہ قرآن ہے. سب سے زیادہ ہر دوسری آیت ہم سے متعلق ہے، ہمارے احوال اور کیفیات بیان کر رہی ہے، اور ہم اس کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں کتاب کی روشنی میں. تو کیسے نکلیں گے اس عذاب سے جس عذاب میں ابھی مبتلا ہیں؟ بحثیت قوم تو ہم دنیا میں رسوا ہیں، سب جانتے ہیں. بحثیت قوم ہم پیچھے ہیں. بحثیت امت دیکھ لیں، 50+ یا 60 کے قریب ہمارے مسلم کنٹریز ہوں گے. کیا حیثیت ہے ہماری؟ کچھ بھی نہیں ہے. خش و خاشاک کی جیسی حیثیت ہے ہماری. نیکسٹ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً 2000 یا 2500 قبل مسیح BC میں عراق کے ایک شہر اور میں ایک قوم کی طرف مبعوث ہوئی ہے. تو حضرت ابراہیم کے جو والد تھے آزر، وہ نہ صرف بت پرست تھے بلکہ بت بناتے بھی تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بت پرستی سے منع کیا اور اپنے والد کو بھی سمجھایا. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ کیا آپ بتوں کو معبود بنا لیا، آپ نے بتوں کی عبادت شروع کر دی، انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں یہ دیکھ رہا ہوں اے ابا جان آپ اور آپ کی قوم سری گمراہی میں پڑی ہے، یہ بت بھی کوئی عبادت کے لائق ہیں. تو پرانے زمانے سے یہی چلا آ رہا ہے. بیسیکلی وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، بتوں کے پیچھے پرسنالٹیز ہوتی تھیں، جن پرسنالٹیز کے نام پہ وہ بت بناتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ وہ ہمارے بزرگ تھے، نیک لوگ تھے جو چلے گئے، ان کے نام پہ ہم نے بت بنا لیے. جیسے ہمیں مشرکین مکہ میں بھی یہ ملتا ہے. لات کون تھا؟ لات قرآن نے تذکرہ کیا نا، لات منات اور عزا، یہ 3 بڑے بت تھے. لات کون تھا؟ آپ روایتیں اٹھا کے دیکھیں، واضح صریح اور صحیح روایتوں میں موجود ہے کہ لات بیسیکلی جو ہے وہ ایک نیک آدمی تھا جو حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلاتا تھا. جب وہ فوت ہو گیا تو انہوں نے اس کی قبر بنا دی، قبر بنا کے پھر اس قبر کی پوجا شروع کر دی، پھر اس قبر کے ساتھ اس کا بت بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی. تو اس طرح سے قبر پرستی سے پھر بت پرستی کی طرف آئیں قومیں. تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ امت مسلمہ بت پرستی سے بچ گئی، لیکن یہ ہے کہ قبر پرستی کی جو لعنت ہے وہ ہمیں امت میں دکھائی دیتی ہے. اس سے بچنا بہت ضروری ہے، ورنہ تو آخرت تباہ و برباد ہے. نیکسٹ آیات میں کیا ہے کہ قیامت کے دن مشرکین کا جو اللہ سے مکالمہ ہوگا، جیسے نبیوں کا مکالمہ ہوگا اسی طرح مشرکین کا بھی، اس کے بارے میں کہا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے ہم نے پہلے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا دنیا میں بھیجا. دنیا میں بندہ اکیلا ہی آتا ہے نا، کوئی لاؤ لشکر لے کے تو نہیں آتا، ماں کے پیٹ سے اکیلا ہی آتا ہے. اسی طرح جانا بھی اکیلا ہی ہے، اکیلے ہی قبر میں جائے گا نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اکیلے ہمارے پاس آؤ گے جیسے اکیلے دنیا میں آئے تھے. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو ہم نے دیا ہے نا یہ دنیا میں بڑے لاؤ لشکر فالورز، ملین بلین آف فالورز ہیں، یوٹیوب، سوشل میڈیا، فیس بک پیج، یوٹیوب چینل، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فلاں ڈمکان، سنیپ چیٹ، ٹویٹر، اتنے فالورز ہیں، سب یہاں ہی رہ جائیں گے. تمہارے بلینز آف ڈالرز کے ایسٹس یہاں ہی رہ جائیں گے. اکیلے جاؤ گے قبر میں، اکیلے سب کچھ چھوڑ کے اکیلے ہمارے پاس آؤ گے. پھر ہم تمہیں کہیں گے وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، کہاں گئے بھائی جن کے بارے میں تمہیں امیدیں تھیں تمہیں چھڑا لیں گے، بچا لیں گے، تمہارا روپیہ پیسہ تمہارے کام آئے گا، تمہاری رشتہ داریاں، تمہاری نسبتیں کہاں ہیں وہ؟ اور تمہیں بڑی امید تھی کہ وہ اللہ کے جو ہے وہ پارٹنرز ہیں. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، سب ختم ہو گیا، سب نسبتیں ختم ہو گئیں، فلاں کی نسبت، فلاں کی نسبت، وہ سب ختم ہو گئی. آج کچھ بھی کام نہیں آئے گا. قیامت والے دن کوئی نسبت کام نہیں آئے گی سوائے نیک اعمال کے. نیک اعمال کام آئیں گے. نیک اعمال کی ہوں گے تو پھر کسی نہ کسی درجے میں جو ہے وہ نبیوں کی شفاعت ہوگی، وہ بھی اللہ کے حکم سے. صالحین کی، شہداء کی شفاعت ہوگی، وہ بھی اللہ کے حکم سے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا وہ تمہیں قیامت والے دن کام آئیں گے، وہ تو آج ہیں ہی نہیں، سب گم ہو گیا، سب ختم ہو گیا. وہ ایک ہوائی ایمپائر تھی دنیا میں لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، یہ تمہارے کام آئے گا، یہ کر دو، وہ کر دو، ہمیں یہ دے دو. ٹھیک ہے، اسی بنیاد پہ ہمارے ہاں مذہبی لوگ جو ہے وہ چندے بٹورتے ہیں کہ آخرت میں جو ہے وہ ہم تمہیں چھڑا لیں گے. کچھ بھی کام نہیں آئے گا.
نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو قرآن کا ایک بڑا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کائنات میں غور کرو، اپنے ارد گرد کی چیزوں پہ غور کرو. کیوں؟ تاکہ اللہ کی قدرت تم پہ کھلے. اگر غور و فکر کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی قدرتیں تمہارے اوپر کھلیں اور اس کی بنیاد پہ پھر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی بیان کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ غور و فکر مقصود ہے. یہ کیا مٹی میں غور و فکر ہو رہا ہے اور وہ تمہیں خدا سے اتنا دور لے کے جا رہا ہے؟ وہ غور و فکر جو خدا سے دور لے جائے، قرآن اس غور و فکر کی دعوت نہیں دیتا. قرآن ٹھیک ہے کہتا ہے تفکر کرو، یہ خود قرآن کی اصطلاح ہے. تفکر، تعقل، یہ سب قرآن کی اصطلاحات ہیں. زمین و آسمان میں غور و فکر کرو، یہ بھی قرآن کہتا ہے، لیکن ایسا غور و فکر جو تمہارے اوپر تمہارے پروردگار کی معرفت بڑھا دے، اس کی پہچان بڑھ جائے، اس کی کبریائی تمہارے اوپر کھلے، اس کی بڑائی تمہارے اوپر جو ہے وہ واضح ہو. فرمایا دیکھو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پانی کے ذریعے ہم نے زمین سے نباتات اگائیں، پھر ہم نے سبزہ اگایا، ہر قسم کے دانے، ایک دانہ دوسری کے اوپر چڑھا ہوا. گندم کو دیکھو، کھجور کو دیکھو، اور اسی طرح کھجور دیکھو کیسے اس کے دانے جو ہے وہ تہ در تہ ہوتے ہیں، اور انگوروں کے باغات دیکھو، زیتون دیکھو، اسی طرح سے انار دیکھو، مشتبیم وغیرہ متشابہ، یہ پھل ہیں آپس میں ملتے بھی ہیں، کچھ آپس میں نہیں ملتے. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، دیکھو یہ پھل کیسے آتا ہے اور اس کے پکنے پہ ذرا غور کرو، اور اس میں نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے. سرف کا درخت کبھی غور کریں، شمالی علاقہ جات میں، ناردرن ایریاز میں 100 فٹ اونچا درخت، اور اس کی چوٹی پہ جو پتا ہے وہ بھی ہرا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو پانی پہنچ رہا ہے، تبھی تو وہ ہرا ہے، گرین ہے. 100 فٹ کی بلندی پہ پانی پہنچ رہا ہے بغیر کسی موٹر کے. آج آپ 100 فٹ کیا 10 فٹ کی بلندی پہ پانی نہیں چڑھا سکتے بغیر موٹر کی پاور کے. ٹھیک ہے، یہ اس طرف جو ہے وہ آم کا کھیت ہے، آم کا باغ ہے. آم کا جو ہے وہ آپ باغ، اس کی مٹھاس دیکھیں، وہ مٹھاس کہاں سے آ رہی ہے؟ زمین کی مٹی میں سے وہ مٹھاس نکال سکتے ہیں جو آپ کو شوگر کین سے مل رہی ہے، جو آپ کو آم سے مل رہی ہے، جو آپ کو گنے سے مل رہی ہے، اس کے رس سے مل رہی ہے. وہ مٹھاس نکال سکتے ہیں. وہی ہوا ہے، وہی پانی ہے، پانی لگ رہا ہے، پانی سے وہ مٹھاس نکال رہیں گے. سورج کی روشنی ہے، اس سے وہ مٹھاس نکال لیں گے آم کی؟ نہیں، کہیں سے بھی نہیں ملے گی. یہ ساتھ میں جو ہے وہ ہری مرچوں کا جو ہے وہ کھیت ہے، وہی زمین ہے، وہی پانی ہے، وہی سورج کی روشنی ہے. ادھر مرچیں پیدا ہو رہی ہیں، ادھر آم، اور ساتھ میں لیموں کے باغات آپ لگا دیں تو ترش ذائقہ بھی آپ کو مل جائے گا. پھر رنگوں پہ غور کریں. اسٹرابیری کا رنگ آج ہم پینٹ کرواتے ہیں، ویدر شیٹ بھی کروا لیں، 2 سالوں کے بعد نظر ہی نہیں آتی. اسٹرابیری کا پینٹ لگ جائے اترتا ہی نہیں ہے. اللہ کے کلرز، یہ اللہ کے کلرز ہیں، کہ کلرز کے اوپر غور کرو. کیسے سیب جو ہے وہ سبز رنگ سے جو ہے وہ پیلے رنگ کی طرف جاتا ہے، پیلے رنگ سے جو ہے وہ ریڈ کلر کی طرف جاتا ہے. اللہ کے رنگ ہے، کتنے خوبصورت رنگ ہے. پھلوں کے ذائقوں کے اوپر غور کرو، کیسے وہ پک کے تیار ہوتے ہیں، بور سے پورا پھل بنتا ہے. اللہ کی قدرتوں پہ غور. یہ کون کر رہا ہے بھائی؟ اللہ کر رہا ہے. کسان تو بس ایک گندم کا دانہ جو ہے وہ وہاں مٹی کے اندر ڈال کے آ جاتا ہے. باقی یہ سب کس نے کیا؟ اس دانے سے جو ہے وہ پورا پودا کس نے نکالا؟ اللہ نے نکالا. اس پارے کی آخری جو آیات ہیں اس میں ایک حکم دیا گیا مسلمانوں کو، خاص طور پہ دعویٰ کی جو اسٹریٹجیز ہونی چاہیے، دعوت کی جو حکمت عملی ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ جو تمہارا فریق مخالف ہے اس کے معبود کو برا نہ کہو. بھلے وہ مشرک بھی ہے، اس کا کوئی بت بھی ہے جس کی وہ عبادت کرتا ہے، اگر تم اس کو گالی دو گے نا تو وہ تمہارے سچے معبود کو گالی دے گا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے والدین کو گالی نہ دو. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کو اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی دوسرے کے والدین کو گالی دو گے تو وہ تمہارے والدین کو گالی دے گا. تو یہ ایسی ہے کہ جیسے تم اپنے والدین کو گالی پڑوانے کے ذریعہ بن گئے، سبب بن گئے. تو اس لیے کسی کے برے معبود کو بھی برا بلا نہ کہے، گالی نہ دے، وہ تمہارے سچے معبود کو برا بلا کہے گا. تو جو بھی مذہبی لیڈرشپ ہے، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہے یا کسی بھی سیکٹ یا فرقے سے ہے، وہ گمراہ ہے یا صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو گالی نہ دے. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، تو پھر وہ بغیر علم کے دشمنی میں تمہارے خدا کو، اللہ کو گالی دیں گے. تو اس لیے کہا گیا کہ
کہ دوسروں کے خداؤں کو برا بلا نہیں کہنا، اسی طرح ان کے لیڈرز کو بھی برا بلا نہیں کہنا، مطلب اس کو گالی نہیں دینی۔ اور دیکھو جو بھی تم عمل کر رہے ہو تو سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ پھر قیامت والے دن خبر دے دے گا کہ تم کیا عمل کر کے لائے ہو۔ اس کو ہمارے اصول فقہ میں سد ذرائع کا اصول بھی کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ ہمارا 7واں پارہ مکمل ہوا، تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم 8ویں پارے کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔